السلام علیکم ناظرین، صادق کی لائبریری میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو لائک کیا کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ اور کون سا ناول سننا چاہیں گے۔ دیر ہو گئی تھی، ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ کریمن بیگم ایک بار آ کر چلی گئی تھی۔ شہپارہ میرے پاس ہی بیٹھی رہی، ایک لمحے کے لیے بھی اٹھ کر کہیں نہیں گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ باہر جا کر کانتے وغیرہ کو خود تلاش کرنا چاہیے۔ مان سامنے کے دروازے سے کریمن بیگم حواس باختہ انداز میں اندر داخل ہوئی۔ وہ آ گئے ہیں، کمرے میں اس کی تلملاتی ہوئی آواز گونجی۔ کون آپا جانی؟ شہپارہ نے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا۔ کرم جی، وہ اوپر چڑھ رہے ہیں، موٹر نیچے کھڑی ہے۔ تو آنے دیجیے، شہپارہ تحمل سے بولی۔ میں چلتا ہوں، میں نے درمیان میں کہا۔ آپ بیٹھیے، کہاں کانتے جی کو ڈھونڈتے پھریں گے؟ کیا یہ مناسب ہوگا؟ کریمن کترائے ہوئے لہجے میں بولی۔ شاید انہیں یہ پسند نہ ہو۔ میں نے نہ گھنگرو باندھے ہیں، نہ گا رہی ہوں، نہ یہاں سازندے موجود ہیں۔ تم درست کہتی ہو، مگر وہ محسوس کر لیں گے۔ مجھے جو اندیشہ تھا وہی ہوا، وہ آ گئے نا۔ ان کے مزاج سے تم اچھی طرح واقف ہو، تمہارے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم پر ان کے احسانات کچھ کم نہیں ہیں۔ مگر آپا جانی، شہپارہ نے احتجاج کیا، کہ یہاں ہمارا کوئی مہمان نہیں آ سکتا؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے کسی مہمان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ میں نے تمہیں جتا دیا ہے، تم خود سمجھدار ہو، کریمن ناراضی سے بولی۔ کیا یہ نامناسب نہیں کہ ان کے آتے ہی ہم اپنے مہمان کو اٹھا دیں؟ تم جانو وہ آ رہے ہیں۔ دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی، پھر چشم و زن میں سانولی رنگت، درمیانہ قد اور ادھیڑ عمر کا ایک شخص برآمد ہوا۔ اس کی آنکھوں پر سنہرے فریم کا چشمہ لگا ہوا تھا، کھچڑی بالوں کی مونچھیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ اس نے بند گلے کی ایک سلکن کوٹ پہن رکھا تھا، دھوتی سفید تھی، چہرے مورے سے وہ اچھا خاصا صاف ستھرا شخص تھا۔ ہونٹ موٹے موٹے، ناک ابری ہوئی، کوٹ کے باہر گلے میں سونے کی زنجیر پڑی ہوئی تھی، انگلیوں میں کئی رنگوں کے پتھروں کی موٹی موٹی انگوٹھیاں تھیں۔ پہلے اس نے شہپارہ کو دیکھا، پھر مجھے، پھر کریمن بیگم کو۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس کے تیور اچھے نہیں ہیں۔ شہپارہ نے کھڑے ہو کر اسے تسلیم کی۔ اس نے سر کو ایک خفیف سی جنبش دی۔ میں نہیں اٹھا تھا۔ تشریف لائیے کرم جی، شہپارہ نے شائستگی سے کہا۔ وہ آگے نہیں بڑھا، دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑا رہا۔ یہ لاڈلے میاں ہیں، کریمن جلدی سے بولی۔ یہ استاد بٹھل کے خاص آدمی ہیں۔ سیٹھ کرم چند نے جواب نہیں دیا۔ شہپارہ اس کے پاس جا کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیوں، آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ کریمن بیگم، اس کی بچھڑی ہوئی آواز ابھری۔ ہم اس کو کیا سمجھے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ تم مطلب خوب سمجھو۔ کیا ہم ادھر دوبارہ نہیں آئے؟ کون کم وقت کہتا ہے گھر آپ کا ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ ہم کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ادھر ہمارے پیچھے کون آتا جاتا ہے؟ ادھر ہم نے اپنا کوئی آدمی نہیں چھوڑا ہوگا جو ہم کو پل پل کی خبر نہ دے؟ سیٹھ صاحب، اگر آپ کا اشارہ لاڈلے میاں کی طرف ہے تو یہ ہمارے مہمان ہیں، کریمن عاجزی سے بولی۔ آپ سکون سے کچھ دیر بیٹھیے، ذرا سانس لیجیے۔ یہ بھی عزت دار آدمی ہے۔ ہم کو اس سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ یہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے؟ ہماری بات تم سے ہے، تم سے ہمارا کیا طے ہوا تھا؟ ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ آئے گا تو شہپارے کے پاس نہیں۔ ہم کو پتہ چلا ہے کہ ابھی ادھر سے بہت سے لوگ اٹھ کے گئے ہیں۔ وہ ادھر کیا کرنے آئے تھے؟ شہپارے کے سوا ادھر اور کون چیز دیکھنے کی ہے؟ خدا گواہ ہے سیٹھ صاحب، شہپارے نے جو ان کے سامنے گھنگرو باندھے ہوں، وہ اس علاقے کے لوگ ہیں، ان کا بھی کچھ لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ ایک سے بنا کر رکھو۔ ہم تم کو پہلے ہی بول دیا تھا کریمن بیگم، یہ سب ہم کو ایک دانہ بھر اچھا نہیں لگتا۔ شہپارے کو ہم باہر کے کسی آدمی کے سامنے کرنا نہیں چاہتے، اور ہم اس کے لیے بڑی سی بڑی قیمت چکانے کو تیار ہیں۔ آپ بیٹھیے تو صحیح، پھر جو جی میں آئے کہہ لیجیے گا۔ تم کو معلوم ہے ہم کو ادھر کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے۔ لاڈلے میاں بس جانے ہی والے تھے، مگر یہ ادھر کیوں ہے؟ اس کی آواز بتدریج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کریمن بیگم کی خوش آمدوں کے باوجود اس کا پارا نہیں ٹھہرا۔ شہپارہ نے بھی اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے اس کی بات پر بھی توجہ نہیں دی۔ میں چلا آتا، لیکن مجھے اس کی بدزبانی بہت بری لگی۔ شہپارہ کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی اس کی طرف۔ یہاں اور کسی کا ہونا کرم چند کا اپمان ہے، بے عزتی ہے۔ اپنے مہمان سے بولو کہ چلا جائے۔ مجھے سخت غصہ آیا، جی میں آیا کہ بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لوں۔ وہ شہپارہ کی توہین کر رہا تھا۔ کریمن بیگم نے شکایت کی۔ آپ ایسا نہ کہیے، یہ چلے جائیں گے۔ یہ خود رکنے پر آمادہ نہیں تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ہی انہیں روکا۔ 1.5-2 سال کے بعد آج نظر آئے ہیں۔ دروازہ اس لیے کھلا رکھا تھا کہ آپ کو بدگمانی نہ ہو۔ لاڈلے میاں، کریمن اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اپنے سیٹھ سے کہو کریمن بیگم کہ زبان سنبھال کے بات کرے۔ اسے بولنا نہیں آتا تو زبان بند رکھے، میں نے درشتی سے کہا۔ لاڈلے میاں، خدا کے لیے خاموش رہیے، میری خاطر، شہپارہ کی خاطر، کریمن گڑ گڑا کر بولی۔ سیٹھ کرم چند جی نے ہمارے ساتھ بہت سلوک کیا ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں سب سچ ہے۔ شہپارہ باہر کے لوگوں میں صرف انہی کے سامنے آتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ سمجھدار ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس سے پہلے کہ بات طول کھینچے، میں منت کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیے۔
بات کو تو یہ سیٹھ کرم چند طول دے رہا ہے۔ کریمن بیگم، کرم چند گرجتی آواز میں بولا، چھوکرے سے بولو کہ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم کو اپنے گھر میں ایسی بات برداشت نہیں۔ چلے جاؤ چھوکرے۔ وہ پہلی بار براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں یہی رہوں گا، تم ادھر نہیں رہ سکتا۔ شہپارہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کے لیے اس سے دور رہو شہپارے جان، کرم چند نے چیخ کر کہا۔ شہپارہ نے اس طرح میرا ہاتھ چھوڑ دیا جیسے اسے ڈنگ لگ گیا ہو۔ سیٹھ کرم چند، میں نے نسبتاً پرسکون آواز میں کہا، حکم مت چلاؤ، ہم نے ادھر روکڑا دیا ہے۔ وہ انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے برہمی سے بولا، حکم کا روکڑا ہو تو کھولو، ضرورت پڑی تو وہ بھی کھول دیں گے۔ اس کی ضرورت ایسے ہی وقت پڑتی ہے، ادھر خالی پلی نہیں چلتا۔ تم نے کتنا روکڑا دیا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، ادھر 2 لاکھ کریمر بیگم کی مانگ ہے، ہم 4 لاکھ دیں گے۔ 4 لاکھ؟ ہم 6 لاکھ دے گا، میں اسے دگنا کر دوں گا۔ پہلے ادھر لے آ، وہ حقارت سے بولا، اور اس سے پہلے ادھر سے چلا جا۔ جب پیسہ لے کے آئے پھر بات کرنا، دگنا روپیہ دے گا، دیکھا ہے؟ آنکھیں پھٹ جائے گا۔ آنکھیں تیری پھٹیں گی سیٹھ کرم چند، ہم کو 1 پیسہ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اسے یوں ہی تیرے سامنے سے لے جاؤں گا۔ پوچھ لے شہپارے سے، مفت کا مال نہیں ہے چھوکرے، بازار میں کھڑا ہے۔ پوچھ لے شہپارے سے کہ وہ تیرے روپے کے ساتھ جانا چاہتی ہیں یا میرے ساتھ۔ میری جیب میں اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ہا ہا، نواب کا تھوکا، دن میں سبن دیکھتا ہے۔ پوچھ لے اور اپنے مغز سے یہ مستی بھی نکال دے۔ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، خدا کے واسطے یہ گفتگو بند کیجیے، کریمن ہذیانی انداز میں بولی۔ سیٹھ جی، آپ ہی کچھ بڑے پن کا ثبوت دیجیے، یہ باتیں آپ کے شایان شان نہیں۔ اپنی شان پر جو کالک لگانا تھی وہ تم نے لگا ہی دی کریمن بیگم، اب اور کیا چاہو ہو؟ چھوکرے سے بولو کہ چلا جائے، ورنہ ہم اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیں گے۔ سیٹھ، تمہاری عمر کا دھیان ہوتا ہے، تم صرف زبان سے کہتے ہو، میں ابھی تمہیں نیچے پھینک دوں گا۔ او کریمن دونوں ہاتھ کان پر رکھ کر واویلا کرنے لگی۔ سیٹھ نے پھر کچھ نہیں سنا، سیدھا دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ میں سمجھا وہ چلا گیا ہے۔ زینے پر جا کر اس نے تالی بجائی۔ اسی لمحے زینے میں بھاری بھاری قدموں کی آہٹ گونجی۔ کریمن بیگم دہائیاں دینے لگی۔ آنے والے 2 آدمی تھے، 2 مسٹنڈے، پہلوانوں کے مانت لباس سے فوجی معلوم ہوتے تھے۔ دونوں کی کمر سے چمڑے کی ایک بیلٹ بندی تھی اور بیلٹوں کے خانوں میں کارتوس بھرے ہوئے تھے۔ کندھوں سے ہولسٹر لٹک رہے تھے، چھرے بھی پیٹی میں اٹسے ہوئے تھے۔ دونوں کے سینے چوڑے، جسم ٹھکے ہوئے اور قد نکلتے ہوئے تھے۔ مونچھیں تلوار کی طرح کھچی ہوئی تھی، سر پر چھوٹی پگڑی کسی ہوئی تھی اور ان کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ ایک کی 40 ہوگی تو دوسرے کی 30۔ رنگت خاکی تھی جیسے بھوری مٹی۔ وہ اس طرح اندر آئے جیسے انہیں کسی چور کی تلاش ہو، دیدے پھاڑے ہوئے، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ آتے ہی انہوں نے چاروں طرف گھور کر دیکھا، پھر ان کی نظریں مجھ پر ٹک گئیں۔ اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دو، کرم چند تہمکانہ لہجے میں بولا۔ یہ استاد بٹھل کے آدمی ہے۔ کریمن سیٹھ کے سامنے آ گئی۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے استادوں کا نشہ پھو کر دیا کریمن بیگم، میں کہتی ہوں آپ انہیں روک لیجیے۔ ہم ان کو روکے لیتے ہیں، چھوکرے سے بولو، آخری موقع ہے، ادھر سے دفع ہو جا، پھر کبھی اس کی طرف سر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ لاڈلے میاں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے اپنا دامن میرے آگے پھیلا دیا۔ سیٹھ جی اس وقت ہوش میں نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں رہے، لیکن تم ہوش مت کھونا۔ دونوں آدمی مجھ سے ایک فاصلے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ سیٹھ کرم چند، میں نے تلخی سے کہا، بازو بھی دوسرے کا استعمال کرتے ہو؟ یہ بھی اپنا بازو ہے پھکڑ، روکڑے کا بازو، اور روکڑا بازو ہلائے بغیر نہیں آتا۔ بولو، جلدی فیصلہ کرو، ہم ان کو اشارہ کریں۔ بس کرو، کریمن چلانے لگی۔ چپ ہو جاؤ، کرم چند نے اسے ڈانٹ دیا۔ یہاں سے چلے جاؤ سیٹھ، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم جائے؟ وہ نخوت سے بولا، پھینک دو اسے نیچے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ وہ مجھ پر ایک دم نہیں لپکے، پہلے مجھے نظروں میں تولتے رہے۔ میں نے اپنے کندھے گرائے رکھے، لیکن میری آنکھیں انہی پر مرکوز تھیں۔ کریمن اور شہپارہ میرے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے انہیں دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ کرم چند کے آدمیوں نے خنجر نہیں نکالے، دونوں مجھے بازوؤں سے پکڑ کے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے زینے تک لے جانے کی جستجو میں ہوں گے۔ شروع میں وہ یہی کر سکتے تھے۔ سیٹھ کمرے کے درمیان ایک ستون سے سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستگی سے میرے قریب آئے، جیسے مجھ سے دو بدو کچھ کہنا چاہتے ہوں، کہ بہتر ہے کہ میں انہیں ہاتھ نہ اٹھانے دوں۔ میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، انہیں آنے دیا۔ شہپارہ سسک رہی تھی۔ ان دونوں نے ہاتھ بڑھائے، مگر اسے بیشتر کہ میرے بازو پکڑ کر مجھے آگے دھکیلتے، میں نے خود پھرتی سے جھپٹ کے ان کے دراز ہاتھ پونچے سے پکڑ لیے اور زور سے جھٹکا دیا۔ دونوں ایک ساتھ فرش پر گرے اور کلابازی کھا گئے۔ ان کے لیے یہ بہت غیر متوقع ہوگا۔ میں نے ایک ثانیے کے وقفے میں کچھ پیچھے ہو کر اپنا رخ بدل لیا تھا۔ وہ اٹھ تو جلدی گئے، لیکن پھر انہوں نے مجھ پر حملہ کرنے میں جلدی نہیں کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور استحزائی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پھر رفتہ رفتہ انہوں نے دوبارہ آگے بڑھ کر مجھ سے فاصلہ کم کیا۔ میں دوسری بار ان کے ارادے کا تعین نہیں کر سکا تھا۔ کئی باتیں ممکن تھیں، یا تو وہ عام لوگوں کی طرح طیش میں آ کر مجھ سے چمٹ جاتے،
یا خنجر نکال لیتے یا کچھ اور کرتے، لیکن وہ 2 گز کی دوری پر آ کر ٹھہر گئے اور اچانک طوفان کی تیزی سے دونوں ادھر سے ادھر بیلوں کی طرح اپنے سر آگے کیے میرے سینے پر حملہ ور ہوئے۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ میں دونوں کے بیک وقت زور کی تاب نہیں لا سکا۔ وہ میں نے بچنے کی کوشش کی تھی، تاہم انہوں نے بہت اجلت کی، مجھے سنبھلنے کا ذرا سا وقفہ بھی نہیں دیا اور میرے ساتھ ہی گرے۔ وہ میرے جسم پر دباؤ ڈالے ہوئے تھے۔ کچھ اس طرح کے بے فائدہ ٹانگیں چلانے کے سوا میرے لیے باقی جسم کو حرکت دینا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک ہی صورت مناسب تھی کہ میں مزاحمت کی بجائے اپنا جسم ڈھیلا کر لوں۔ اس طرح قدرتی طور پر ان کے ہاتھ سست پڑ جاتے کیونکہ ابھی ابتدا تھی۔ پہلا واقعہ انہوں نے اتفاق پر محمول کیا ہوگا، اپنے ڈیل ڈول پر انہیں پورا اعتبار ہوگا اور سیٹھ کرم چند کو یہ جتانے کی بھی خواہش ہوگی کہ انہیں زیادہ ہاتھ پیر چلانے اور زور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ اپنے صرف ایک حلے میں مخالف کو زیر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی ان میں سے کوئی اپنے دوسرے ساتھی کو یہ کہہ کر ہٹا دے گا کہ وہ اکیلا ہی کافی ہے، لیکن یہ سب فضول باتیں تھیں۔ کیا میرے پاس ان کی رعایت ملنے کے سوا اپنے بچاؤ کا کوئی اور طریقہ نہیں رہ گیا تھا؟ ایسا نہیں تھا۔ ایک کی نسبت 2 آدمیوں سے نبٹنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے اپنے عمل کی یکسانی ممکن نہیں ہوتی۔ سوچ میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ پہلے سے کتنی ہی منصوبہ بندی کریں، مگر مخالف کے غیر متوقع جوابی داؤ پر غور کرنے اور آپس میں تبادلہ خیال کرنے کا وقت نہیں ہوتا، اور پھر ایک دوسرے کا ہر دم خیال رہتا ہے۔ میں ان کے نیچے دبا رہا۔ مجھے اپنے اور ان کے جسموں کے درمیان حرکت کے لیے ایک گنجائش درکار تھی۔ گنجائش انہیں دینی ہی تھی۔ وہ نہ دیتے تو میں نیچے سے زور کر کے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیتا۔ ظاہر ہے میری کشمکش سے ان کا حرکت کرنا لازم ہو جاتا اور یہی مجھے کوئی موقع مل جاتا۔ میرا کوئی ہاتھ کھلا ہوتا تو اتنی دیر بھی نہ لگتی۔ میں ترچھے ہاتھ سے ان کے کولوں اور کمر پر ضرب لگا سکتا تھا۔ میں نے کسی کشمکش کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے میری کن پٹیوں پر ضربے لگائے۔ وہ میری کراہیں اور چیخیں سننے کی آرزو میں ہوں گے، مگر میں جیسے بے دم پڑا رہا۔ مجھے بے مزاحمت دیکھ کر انہیں کچھ تردد ہوا۔ اپنی دانست میں انہوں نے ذرا سا اوپر اٹھ کے میرا جائزہ لینا چاہا۔ میں نے پھر بھی کوئی جدوجہد نہیں کی۔ نتیجتاً ان کی گرفت میں اور ڈھیل پیدا ہوئی اور انہوں نے گویا اپنے طور پر طے کر لیا کہ اب مجھے اٹھا کر زینے پر پھینک دینا چاہیے۔ جیسے ہی ان کا دباؤ کم ہوا اور وہ میرے جسم سے کسی قدر اوپر اٹھے، میں نے اسی لمحے سینے کے بل پوری طاقت کے ساتھ نیچے سے زور کیا۔ وہ منتشر سے ہو گئے۔ ایک میری ٹانگوں سے چمٹ گیا۔ میں نے دوسرے کا خیال ترک کر کے پہلے اسی کے منہ پر گھٹنا مارا، پھر بے دریغ ٹانگیں چلاتے ہوئے کم سے کم اسے چند لمحوں کے لیے دور کر دیا۔ دوسرا، جس کی عمر زیادہ تھی، غصے میں آ گیا تھا۔ اگر وہ مجھ سے لپٹا رہتا تو اتنی دیر میں دوسرا آ جاتا، مگر اس نے پہلی بار کی طرح مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری ٹانگیں کھلی ہوئی تھی اور وہ میرے کولوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے مارنے کے سبب میرا ایک ہاتھ بھی آزاد ہو گیا تھا، دوسرے کو اس نے دبا رکھا تھا۔ میرے لیے اب زیادہ دشواری نہیں تھی۔ میں نے کوئی پل ضائع کیے بغیر کھلے ہاتھ سے اس کے منہ پر پنجہ مارا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور اس طرح میرا دوسرا ہاتھ بھی کھل گیا۔ پھر میں نے ادھر ادھر کروٹ بدلنے کے انداز میں اپنے جسم کو 3-4 جھکولے دیے۔ اس عمل سے یہی مراد تھی کہ وہ اور متذبذب ہو جائے۔ حالانکہ میں اس کی گردن پر ایک ترچھی ضرب لگا سکتا تھا، لیکن مجھے خیال تھا کہ انہیں اپنے پیروں سے نیچے جانا چاہیے۔ انہیں کندھوں پر اٹھا کے موٹر تک لے جانے میں اور الجھن ہوتی۔ جس طرح میں کروٹ بدلنے کا ارادہ ظاہر کرتا تھا، اسی طرح وہ بھی دباؤ ڈالتا تھا۔ وہ میری تیزی کا ساتھ نہیں دے سکا۔ چوتھی مرتبہ میں صاف اس کے نرگے سے نکل گیا اور فرش پر لوٹتا ہوا ایک لہجے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب پیش قدمی مجھے کرنی پڑے گی۔ اتنی دیر میں ان کے کس بل کا بڑی حد تک تخمینہ لگا چکا تھا۔ وہ زور میں کم نہیں تھے، مگر انہیں اپنا زور مختلف طریقوں سے آزمانا نہیں آتا تھا، جیسا کہ میرا خیال تھا۔ پہلا آدمی میرے اٹھنے کے دوران مجھے دوبارہ جکڑ لینے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں اٹھ گیا تو اس نے احتیاط مناسب سمجھی۔ دونوں کی پگڑیاں اتر چکی تھی اور لمبے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے خون ابل رہا تھا۔ ان کا یہ اشتہار میرے لیے بہت سود مند تھا۔ دونوں ہاتھ پھیلائے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک قسم کی ببکیاں دے رہے تھے۔ میری پیش قدمی سے قبل انہوں نے بہرحال ایک داؤ آزمایا۔ دونوں ایک ساتھ آگے سے بڑھے تھے، لیکن ایک مجھ سے چمٹ گیا اور دوسرا اس کا ساتھ دینے کی بجائے میرے پیچھے چلا گیا۔ میں ادھر سامنے کے آدمی کو ہاتھوں پر لیے ہوئے تھا کہ پیچھے والے نے جست لگا کے میرے بازوؤں میں بازو ڈال کر انہیں پابند کر دیا، اور سامنے والا اطمینان سے میرے منہ پر گھونسے اور تماچے مارنے لگا۔ کرم چند کے ہنسنے کی آواز آئی۔ سسرا، استاد کا خاص آدمی۔ کریمن ابھی تک اس سے التجائیں کر رہی تھی۔ شہپارہ کو اشارہ کر کے میں نے خاموش رہنے کی تاکید کر دی تھی۔ وہ خوفزدہ آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس تھا کہ یہ کریمن بیگم کا بالا خانہ ہے۔ معاملہ زیادہ کھنچ گیا تو شہپارہ کی بھی رسوائی ہوگی۔ دوسرے کوئی ایسی ویسی بات ہو جانے سے بٹھل کی ناراضی کا بھی اندیشہ تھا۔ ہمارے سفر میں بھی رکاوٹ پیش آ سکتی تھی۔ پھر اگر کانتے، ماچھی، ماٹی وغیرہ اس طرح میں واپس آ جاتے تو یہ ماجرا دیکھ کر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ پاتے، لیکن ان اندیشوں کی خاطر میں اپنے ہاتھ پیر نہیں باندھ سکتا تھا۔ جو کچھ مجھے کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ پیچھے والا آدمی میرے بازو مقفل کیے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود میں سامنے والے کی طرف جھپٹا اور زینے کی طرف چند قدم بڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔
مجھے یہ عمل پھر دہرانا تھا۔ پیچھے والا آسانی سے میرے بازو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادھر آگے والا اپنے مکوں کا نشانہ بنائے ہوئے تھا اور اس نے میرے دانتوں سے خون نکال دیا تھا۔ میں پیچھے والے کو ساتھ لیے ایک بار پھر سامنے کی طرف لپکا اور چند قدم اور آگے بڑھ گیا۔ میرا رخ واضح طور پر زینے کی سمت تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ اب میں بھاگنے کی فکر میں ہوں۔ اس سے زیادہ خوشگوار بات ان کے لیے کوئی نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے مجھے بڑھنے دیا۔ سامنے والا البتہ الٹے قدموں سے مجھ پر ہاتھ چلاتا ہوا آگے آگے رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ زینے پر وہ ہٹ جائے گا۔ وہیں میں اچانک بیٹھ کے اور پیچھے والے کو سر سے گزار کے زینے میں لوٹ دوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ زینے پر وہ ہٹ جائے گا۔ وہیں میں اچانک بیٹھ کے اور پیچھے والے کو سر سے گزار کے زینے میں لوٹ دوں گا۔ ڈوب کا داؤ کہتے ہیں۔ اتنی دیر تک مجھے اپنے سامنے کے آدمی کی ضربیں اور برداشت کرتے رہنا چاہیے تھا، لیکن زینے کے پاس عین موقع پر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ ایک مرحلہ ایسا آ گیا تھا کہ میں اچھل کر پیچھے والے کی ٹانگوں کے درمیان ایڑی مار سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے ٹانگ اٹھائی اور جتنی طاقت سے اپنے پیچھے کے آدمی پر ہاتھ مار سکتا تھا مار دی۔ وہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، بلبلاتا ہوا میرے بازوؤں میں جھول گیا۔ اپنے ساتھی کی ہولناک چیخ سن کے دوسرے کے ہاتھ سٹپٹا گئے اور وہ بدحواسی سے مجھ سے چمٹ گیا۔ میں نے اس کا جسم زینے کے دروازے سے ٹکرایا۔ پشت سے اس کے سر پر گہری چوٹ لگی ہوگی۔ میں زینے سے کچھ اندر کمرے میں آ گیا کیونکہ مجھے پیچھے والے کو بھی دیکھنا تھا۔ اس کے پاس تمنچا بھی تھا اور خنجر بھی۔ میرے اندازے سے ضرب میں کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، پھر بھی ایک بار اسے غور سے دیکھ لینا بہتر تھا۔ وہ فرش پر دوہرا پڑا کرا رہا تھا۔ اس کی آواز گھٹی ہوئی تھی۔ اس کے جلد حرکت میں آنے کا امکان نہیں تھا، بلکہ بے سدھ ہونے کا امکان زیادہ تھا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے احتیاطاً چاقو باہر نکال لیا۔ سامنے والے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور بعید نہیں تھا کہ وہ آخری حربے کے طور پر تمنچا یا چاقو نکال لے۔ میرے پیچھے ہونے اور اس کے ساتھی کو دیکھنے کے دوران اس نے سنبھلنے میں چند لمحے لیے ہوں گے۔ میں نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تو وہ تمنچا باہر نکال چکا تھا۔ نہیں! کمرے میں شہپارہ کی سسکتی ہوئی چیخ گونجی۔ وہ کرم چند کا بازو پکڑے فریاد کر رہی تھی۔ میں نے چاقو کھول لیا تھا۔ اس نے جلدی سے چرخی گھمائی اور تمنچا مجھ پر تان لیا۔ اسے وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے کریمن بیگم کے بالا خانے پر ایسی ہی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اس وقت سیٹھ لکشمی داس نے ہم پر تمنچا تان لیا تھا۔ موتی نے اس کے اسی ہاتھ پر اتنی چابک دستی سے چاقو مارا تھا کہ سیٹھ دیکھتا رہ گیا تھا۔ تمنچے کے سامنے میرے لیے بھی موتی کی ترکیب پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے بھی دیکھ لیا تھا کہ میرے ہاتھ میں چاقو ہے۔ مجھے ایک ہی خدشہ تھا کہ چاقو کہیں اور نہ لگ جائے، سو بہت احتیاط سے اسے اچھالنا تھا۔ میری نظریں اس کے چہرے اور انگلیوں سے بندھی تھیں۔ ادھر کھٹکا دبانے کے لیے اس کے ماتھے پر شکن اور انگلیوں میں جنبش ہوئی۔ ادھر میں نے بجلی جیسی تیزی سے بائیں طرف ہو کر چاقو پھینکا۔ کمرے میں گولی کا تیز دھماکہ ہوا، ساتھ ہی تمنچا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور خون کی چھوٹ پڑی۔ چاقو چھچلتا ہوا گزرا تھا اور اس کے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں کٹ کے ہاتھ میں جھول رہی تھیں۔ میں نے بھاگ کر اس کا تمنچا اٹھا کے جیب میں ڈال لیا۔ اس کی پیٹی سے خنجر بھی نکال لیا۔ دوسرے کو ٹھوکر مار کر میں نے اس کے دونوں ہتھیار بھی قبضے میں کر لیے۔ ان دونوں کو ان کی حالت پر چھوڑ کر میں دور چلا آیا۔ شہپارہ اور کریمن بیگم دیوانہ وار میرے پاس آ کر میرے ہاتھ اور شانے ٹٹولنے لگی۔ میرے منہ سے ابھی تک خون جاری تھا۔ شہپارہ اپنے دوپٹے کے پلو سے اسے صاف کرنے لگی۔ کریمن اندر سے ٹھنڈا پانی اور ملازمہ بڑا سا اگلدان لے آئی۔ غرارے کرنے سے خون کچھ رک گیا، لیکن ہونٹ کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ کرتے پر خون کی بوندیں گر گئی تھیں۔ شہپارہ نے ایک چمچہ شکر میرے منہ میں ڈال دی اور میرے گال اور گردن سے پسینہ خشک کرتی رہی۔ کریمن پنکھا جھلنے لگی۔ میں نے اسے روک دیا۔ ساکت و جامد کھڑا تھا۔ زینے پر اس کے آدمیوں کے آنے اور مجھ پر حملہ آور ہونے کے بعد صرف چند منٹ صرف ہوئے ہوں گے، مگر وہ چند منٹ بہت طویل تھے۔ اسے اپنے کراہتے اور سسکتے ہوئے آدمیوں کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ ٹھٹری ہوئی نگاہوں سے مجھے تکتا رہا۔ میں نے سوچا جا کر اسے ایک تمانچہ مار دوں، مگر میں نہیں گیا۔ میں نے وہیں سے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا، کرم چند، ان کو اٹھا لو۔ میری آواز سن کے اس نے ایک جھجری لی اور خاموش رہا۔ اپنے دونوں آدمیوں کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل تھا، اس کی شان کے خلاف بھی ہوگا۔ میرے اشارے پر کریمن نے گھر کے تمام ملازم اور سازندے بلا لیے۔ دونوں آدمی اس قابل نہیں تھے کہ نیچے جا سکیں۔ پہلے والا تو تقریباً بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ اسے پانی پلانے، جھنجھوڑنے اور مالش کرنے لگے۔ دوسرے کی انگلیوں پر کپڑا باندھ دیا گیا۔ اس بات کا قطعی امکان تھا کہ سیٹھ کرم چند نیچے جاتے ہی پولیس کا رخ کرے، پھر میرے لیے پولیس کو سمجھانا اتنا آسان نہ ہوتا۔ کرم چند پہلے ہی انہیں بھر دیتا اور میرے پچھلے ریکارڈ کے باعث سارا الزام مجھ ہی پر آتا۔ کریمن اور شہپارہ پولیس میں اس کے خلاف گواہیاں دیتی، تب بھی دیر تو لگ ہی جاتی۔ مناسب یہی تھا کہ کرم چند پولیس تک جانے کی ہمت ہی نہ کرے۔ ایک اور احمقانہ بات میرے ذہن میں آئی کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں اور اڈے پر جا کر چھپ جاؤں۔ پولیس اڈے پر پہنچ گئی تو وٹھل ان سے نمٹ لے گا۔